4 سال لگائے تھے، 1928 29 30 اور 31، 4 سال۔ یہ کوئی ان کی زندگی کا یہ مختصر عرصہ نہیں ہے۔ اور 4 برسوں میں جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو نومبر 1937 میں آپ لندن میں گول میز کانفرنس کے لیے تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہ تھے گول میز کانفرنس میں تو غالباً پروفیسر نکلسن نے کہا کہ آپ آئے تو اس سیاسی دورے پہ ہیں اس ملک میں، انگلستان میں، لیکن ہم نے ایک اقبال لٹریری سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک شام آپ ہمارے ساتھ بھی ہمیں وقت دیں اور آ کے تقریر کریں۔ حضرت تشریف لے گئے۔ انگلستان کے جو بڑے بڑے مستشرقین تھے، میرا خیال ہے وہ بھی تھے، آربری جیسی شخصیت بھی تھے، نکلسن بھی تھے، اور اس کے بعد ضیاء الدین طباطبائی بھی تھے جو ایران کے وزیر اعظم رہے ہوئے تھے، اور وہ قدرتی طور پہ انگلینڈ میں موجود تھے۔ جب طباطبائی کو پتہ چلا کہ حضرت اقبال تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس حال میں خطبہ سننے کے لیے چلے گئے۔ علامہ نے جب خطبے کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے جاوید نامہ، اور یہ پچھلے 4 برسوں میں نے لکھی ہے۔ انہوں نے چونکہ انگلش میں خطبہ تھا تو انہوں نے جملہ وہ استعمال کیا جس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے کرنا، کہ دس بک ہیز کنزیومڈ می، اس کتاب نے مجھ کو نگل لیا ہے۔ یہ بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کتاب نے مجھ کو چوس لیا ہے، اس کو مجھے ختم کر دیا۔ آپ اس کا کچھ بھی ترجمہ، لیکن اقبال کے ایگزیکٹ ورڈ تھے دس بک ہیز کنزیومڈ می، خرچ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا شاعری کا مقصد پورا ہو گیا اور مجھے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ جب انہوں نے بات کی تو طباطبائی نے کہا کہ آپ ہمیں یہ کچھ شعر سنائیں، چونکہ وہ اشعار میں آج نہیں پڑھوں گا، کہ آگے چل کے ہم اس پہ جب پہنچیں گے تو میں ریفرنس دوں گا کچھ بات کے بعد۔ تو انہوں نے جب وہ اشعار پڑھے تو وہ شخص بہت بڑا اسکالر تھا خود، ہمارے دوست عنایت صاحب فرماتے ہیں کہ 19 زبانیں ان کو آتی تھی، دنیا کی بہت ساری زبانیں، عربی، فارسی تو ان کی مدر ٹنگ تھی، انگلش، فرینچ، بہت ساری زبانوں کے وہ ماہر تھے، بہت بڑے اسکالر تھے۔ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں جو کچھ سن رہا ہوں مجھے یہ الہامی کلام لگ رہا ہے، یہ اور اوپر سے نازل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے، جن کی اپنی مادری زبان پرشین تھی، میں نے اس پائے کا کلام نہیں سنا۔ اور یہ کہا کہ آج 4 بندوں کو انہوں نے ذکر کیا، فردوسی، سعدی، رومی اور حافظ کا، اور کہا جس مقام پہ وہ فائز ہے آپ بھی اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اور میں بدقسمت ہوں کہ میں ان کو تو نہیں مل سکا، لیکن خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کی زیارت اللہ نے نصیب کرا۔ یہ جاوید نامہ کے اشعار سن کے انہوں نے فرمایا تھا، اور بعد میں ان کے اچھے تعلقات رہے۔ علامہ جب گئے ہیں مؤتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں بیت المقدس میں تو طباطبائی صاحب کے ساتھ ان کے بڑے کلوز ٹرمز رہے ہیں، اور کئی دن تک مختلف کمیٹیز میں وہ مسلمان امہ کے لیے کام کرتے رہے مل کے۔ اور طباطبائی کو مل کے اقبال نے کہا تھا کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس دور میں تعبیر بدل جائے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کو رائے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ اقبال نے ان طباطبائی کو مل کے کہا تھا۔ اب یہ کتاب ہے کیا؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں نے جیسے کہا ہے پہلے، آج سے جو باتیں کروں گا وہ کچھ پتے کی باتیں کروں گا، کیونکہ یہ اور جہان کی کتاب ہے اور آسمان کی، اس لیے کچھ باتیں ہٹ کے ہوں گی۔ 220 عیسوی میں 224 عیسوی میں
ایک شخص ایران کے تخت پہ بیٹھا شہنشاہ، ساسانی خاندان کا پہلا شہنشاہ، اس کا نام تھا اردشیر پاپکان۔ جب شہنشاہیت پہ پہنچا تو اس نے پہلی دفعہ فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ اس سے پہلے آرامی زبان یا ایلامی زبان سرکاری زبان تھی پرشین امپائر کی۔ اس کے بعد اس نے دین کا احیاء کیا، دین زرتشت، جس کی کتابوں گائے کی کھالوں پہ لکھ کے لٹکی ہوئی تھیں پرسی پولیس میں، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ نے 332 میں قبل مسیح میں جلا دیا تھا، اور اب ان کے پاس کتاب نہیں رہ گئی تھی اپنی مذہبی کتاب۔ البتہ ان کے بڑے بڑے حافظ موجود تھے جن کو اوستا یاد تھی، کچھ آیات کسی کو یاد تھی، کچھ کسی کو یاد تھی۔ تو شہنشاہ نے حکم دیا کہ سارے حافظوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جتنی جتنی اوستا کی آیات یاد ہیں وہ لکھیں اور اس کو ایک کتاب کی شکل دے دیں۔ میں نے اوستا کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کتاب میں بھی بہت ساری ٹرمینالوجی اوستا سے لی گئی ہے اور قرآن سے لی گئی۔ آگے چل کے میں وہ جو کریکٹرز ہیں، زروان، زرتشت، سروش، آہرمن، یہ سارے کریکٹر اس کتاب کے ہیں جس کو میں نے اوستا کا ذکر کیا۔ اب آگے بڑھ کے یہ سارے کریکٹر آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اب وہ جو تھی، اب انہوں نے حافظوں نے جب اکٹھا کیا تو انہوں نے لکھ کے کتاب بادشاہ کے آگے پیش کی، تو بادشاہ نے کہا اب کیسے تسلی کی جائے یہ کتاب الہامی ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے جو تھے پریسٹ، وہ جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے، اصل علماء ٹھیک، جن کے آج بھی ہمارے علماء انہی کا لباس پہنتے ہیں اور انہی کی شکل اختیار کی ٹھیک۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم کعبے کی طرف منہ کیا ہوا ہے پرستش کا، ان کا آگ کی طرف منہ تھا۔ تو علماء کرام کو اس نے کہا بادشاہ نے کہ اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے ان کا جو بڑا سادات کا خاندان تھا، مذہبی پڑوتوں کا، اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر کچھ 27 سال تھی، لڑکا ینگ، بڑا نیک انسان تھا، اس کا نام تھا اردی ویراف۔ اردی کہتے ہیں عزت کے ساتھ، کسی کو ریسپیکٹ کے ساتھ، اردی۔ آشو کہتے ہیں جب کسی کو، حضرت جسے ہم کہتے ہیں، آشو زرتشت، اردی۔ اردی کا مطلب حضرت اللہ نام۔ تو اردی ویراف کو لائے اور اس کو علماء نے کوئی پلایا خاص قسم کا مشروب، اور اس نیند اس کو آ گئی اور ایک ہفتہ سویا رہا، اور کتاب اس کے سامنے رکھ دی۔ ان کی ایک رس ہوتا تھا جس کو وہ ہوم کہتے تھے، اور وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتا تھا، اور ہوم کو ہی سنسکرت میں سوم کہا ہے، اور سوم رس انڈین ہندوؤں کے یہاں تھا۔ خیر، وہ ہوم جس میں نشے کی کیفیت، ہفتے کے بعد وہ اٹھا، سرانے سے اس نے کتاب اٹھائی، اس نے کہا کہ میں جب نیند کی حالت میں گیا ہوں تو میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوا مختلف بزرگوں کو، کریکٹرز کو ملتا اینڈ کے اوپر یہ کتاب لے کے اہورا مزدا کی خدمت میں چلا گیا ہوں، خدائے برتر کے۔ تو خدا کو یہ کتاب دکھائی ہے تو خدا نے کہا کہ یہ اصل کتاب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس میں مہر لگا دو، یہ کتاب ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اس کے واقعات تھے اردی ویراف کے، آسمانوں کے سفر کے، اس کو انہوں نے پہلوی زبان میں، جو سیکنڈ لینگویج تھی اوستا کے بعد، اس میں اس کو اردی ویراف نامک، اردی ویراف نامہ کے نام سے چھاپا۔ اردی ویراف نامہ
آج سے 50 سال پہلے تک، 30 سال پہلے تک کراچی میں پارسیوں کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی اردی وراف نامے، جو اس کے آسمانوں کے سفر اور اس کی کیفیت کے بارے میں۔ تو خواتین و حضرات، مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے معراج نامے ہیں پنجابی کے اور فارسی کے، یہ اصل میں اردی وراف نامے سے لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معراج کے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں، جن کا تعلق حدیث اور قرآن سے نہیں ہے، وہ اردی وراف نامہ سے لیے گئے، اور یہ کنٹینیوٹی ہے کہ دوزخ میں بڑے بڑے بچھو ہوں گے جن کا سائز ہاتھی کے برابر ہوگا، بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں، توہمات جو ہیں وہ ادھر سے آئی ہیں، اردی وراف سے۔ اور اردی وراف نے مختلف فرشتوں کو ملنے کا ذکر کیا ہے، آسمان کے اوپر جنات کو، اہرمن کو دیکھا ہے۔ تو وہ پہلا آسمانی سفر کی ایک کتاب تھی جس کو ہم اردی وراف نامے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس معراج نامے ہیں۔ معراج کے اوپر میں اس لیے نہیں جانا چاہتا آج کہ اسی کتاب میں جا کے پھر معراج کا بھی ذکر ہوگا آگے چل کے۔ اس کے بعد حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم شیخ الاکبر کہتے ہیں، فرام اسپین، جو مکہ میں رہے، اور شیخ الاکبر پھر دمشق میں رہے۔ اور شیخ الاکبر جو تھے وہ مکہ میں جب تھے تو وہ اپنا استاد جو تھے، ایک محدث تھے شیرازی ایرانین، ان کی بیٹی پہ عاشق ہو گئے تھے، اور اس کی شان میں بھی اس خاتون کی بڑی نظمیں لکھی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا پھر اس سے، اور ان کا جو ستیلا بیٹا تھا اس کا نام تھا بدر الدین کونوی، اور بدر الدین کونوی مولانا روم کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ تو محی الدین ابن عربی پہ میں نہیں جاتا، لیکن ان کی جو کتاب فتوحات مکیہ ہے، وہ بھی آسمانوں کا سفر اور آسمانوں پہ مختلف خطابات کے بارے میں اس میں تذکرہ ملتا ہے، فتوحات مکیہ۔ پھر رسالہ غفرانیہ، یہ کس کی ہے؟ صاحب غفران و لزومات کا ذکر کیا اقبال نے، ابو العلا المورہ، مورری لکھتے ہیں لیکن اوپر ابو العلا المورہ، یہ ہے سیرین، شام کا اندھا فلسفی، نابینا، جو جارڈن میں دفن ہے، کیونکہ جارڈن ہی اس کا پارٹ تھا۔ مجھے اس کی قبر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے ابو العلا کا، اور ابو العلا المورہ کو زندیق بھی قرار دیا گیا، اور اس کے اشعار پڑھنے والے، میں نے اس کا عربی کا کچھ دیوان کافی حصہ پڑھا ہے۔ جب میں نے ایک دفعہ مجھے یہ خبر آیا کہ میں نے عربوں کے کلاسیکل شاعری بھی پڑھنی ہے اور کچھ سمجھ نہیں ہے، تو ابو العلا کو پڑھا۔ اور رسالہ غفرانیہ بھی دراصل آسمانوں کے سفر کے بارے میں۔ اب آج سے 500-600 برس پہلے ایک شخص تھا اٹلی میں جس کا نام ڈانٹے تھا، ڈانٹے، جس کو دانتے ہم کہتے ہیں، دانتے۔ اس نے ڈیوائن کامیڈی لکھی۔ ڈیوائن کامیڈی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کا ایک پیر و مرشد ہے جس کا نام ورجیل ہے، اور ورجیل کا لفظ اس نے جبریل سے لیا ہے شاید۔ وہ اس کو لے جاتا ہے اور پھر زمین کے نچلے طبقات میں لے کے جاتا ہے، انفرنوں سے، آگ میں سے گزارتا ہے، اور ہر طرف وہ دیو اور جنات اور ان کا ذکر ہے، اور اس کے اندر پریشان۔ اب ایک آرٹیکل ہے جو اقبال ریویوز میں لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ، سید عبداللہ کا ہے، جس میں انہوں نے ڈیوائن کامیڈی اور جاوید نامہ کو آپس میں کمپیئر کیا ہوا ہے،
اور اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ میں ڈیٹیل سے کیا. آج چونکہ میں نے اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ کا ذکر کر دیا تو یہ کتاب بھی دراصل انڈائریکٹلی جاوید نامہ کی شرح ہے، کیونکہ اس میں وہی کریکٹرز ہیں جو جاوید نامہ میں مینشن ہے. اور سب سے جاندار کریکٹر جو ہے وہ کس کا ہے؟ حلاج کا کریکٹر. جاوید نامہ میں سب سے اسٹرانگلی پریزنٹڈ جو کریکٹر ہے وہ کس کا ہے؟ حسین بن منصور الحلاج کا. اور حسین جو بن منصور الحلاج ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے تواسین، اور تواسین جو ہے یہ تاسین سے ہے، اور تاسین جو ہے سورہ والنمل کی جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات میں تاسین. اور جب ہم نے الف لام میم پڑھا قرآن پاک کو ترجمہ شروع کیا تو ہمیں بتایا گیا تھا اللہ عالم بمرادہ، کہ الف لام میم کا مطلب ہے اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ اس کے میننگ کو بہتر سمجھتا ہے. اب حروف مقطعات کے کیا معنی ہے؟ حلاج نے توسین کو لیا ہے میٹافوریکل میننگز میں، فلسفیانہ معنوں میں لیا ہے توسین. اس نے کتاب لکھی ہے تواسین. اور اگر توسین کو پڑھیں تو میں نے یہ کتاب یہ بھی پڑھی، یہ بھی عربی میں ہے، علامہ نے بھی پڑھی تواسین. علامہ اقبال کو جب تواسین مشکل لگی تو پھر انہوں نے شاید جنہوں نے پاکستان کا نام پیش کیا تھا چوہری رحمت علی کے ذریعے انہوں نے پھر تواسین کی قرآن اپنا فارسی ترجمہ بھی منگوایا تھا. علامہ وانٹڈ ٹو ریڈ تواسین. اور تواسین میں بھی چاند بولتا ہے، آسمان کے ستارے بولتے ہیں، شمع ہیں، اور وہاں پہ تواسین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کیا حلاج نے. اور اقبال نے بھی تواسین محمد، کیونکہ پہلا جو آسمان ہے اس میں جاوید نامہ میں یہ تواسین سے شروع ہوتا ہے. تواسین زرتشت، تواسین گوتم، تواسین مسیح، تواسین محمد. اور میرے استاد کہتے تھے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ تواسین سے مراد ویلیز ہیں. ڈاکٹر عرفانی کا یہ بھی کہ وہ وادیاں ہیں جن میں سے گزرتے ہیں. اب اقبال کی اس کتاب کے اگر آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامائی رنگ میں ہے اور ایک پلے کی شکل میں ہے، جس کے اپنے اپنے کریکٹر ہیں اور اپنی اپنی لینڈز ہیں. اور لینڈز بھی جو ہے وہ بھی اقبال کچھ تو بیان کی ہیں جو واقعی موجود ہیں دنیا میں. مصر کا ذکر کیا، پرشیا کا ذکر کیا، ایران کا کیا، افغانستان کا کیا، انہوں نے ہند کا کیا، میسور کا کیا، مکہ کا کیا. لیکن کچھ ایسی جگہ بھی بیان کی ہیں اقبال نے جن کو لفظ اقبال نے خود کوائن کیے. یرغمید، ویلی آف یرغمید جہاں پہنچتے ہیں. پھر جو کریکٹرز ہیں ان میں سے نون کریکٹرز ہیں 18-19، لیکن ان نون کریکٹر بھی انہوں نے اقبال نے کوائن کیے ہیں. جیسے شیطان کے ایک چیلے کو، وہ جو لڑکی کو اغوا کر کے لے کے آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کے لیے نبی بنی ہوئی ہے مریخ کے اوپر، اس کا نام انہوں نے بہت فرض مرض لکھا ہوا ہے. تو دیر آر سرٹن کریکٹر جو ایکچوئل کریکٹرز نہیں ہیں، لیکن ان کریکٹرز کو اقبال نے ان کے اپنے تخلیق کردہ کریکٹرز ہیں، ان کے اپنی تخلیق کردہ پلیسز ہیں جن کا ذکر بھی اقبال نے اس میں کیا ہے. اور جن کریکٹرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، مزے کی بات یہ ہے ماں سوائے 2 کریکٹرز کے سارے کے سارے کریکٹر جو ہیں ان کا تعلق سرزمین مشرق سے، ماں سوائے 2 کے.
دو میں سے ایک نیٹشے ہے اور دوسرا کریکٹر کیا ہے؟ وہ ہے لارڈ کچنر۔ اقبال نے یہ ذکر کیا تھا، اس میں لندن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے جس میں وشوامتر کا بھی ذکر کیا انہوں نے، کہ وشوامتر کا بھی اس میں ذکر ہے، اس میں فلاں کا ابو جہل کی روح کا ذکر ہے اس میں۔ اب یہ کریکٹر جو ہیں، جیسے میں نے کہا، کچھ صحیح کریکٹر ہیں، کچھ کوائنڈ کریکٹر ہیں، اور کچھ ایسے کریکٹر ہیں جو مافوق الفطرت کریکٹر ہیں جو نظر نہیں آتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں یہ سو کلیئر کہ ابلیس کا ذکر علیحدہ کیا ہے، نالا ابلیس، اور اہرمن کا ذکر علیحدہ کیا ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ کریکٹرز کی شکل میں پیش کیا، مکس نہیں کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جبرائیل اور سروش کو بھی مکس نہیں کیا، نغمہ جبریل بھی موجود ہے سروش کو، اور سروش وہ جو پرشین ریلیجین میں آرچ اینجل ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے، وہ اگر فیمیل کریکٹر ہے تو اس کو فیمیل ہی پیش کیا ہے۔ بڑے مزے کی بات۔ گریک کے ہاں فرشتوں کا تصور جو ہے وہ فیمینین ہے، عورتیں ہیں۔ عرب بھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے گریک سے کانسیپٹ، یہ گریس واز ناٹ فار اوے فرام مکہ، گریک کانسیپٹ تھے۔ پرشین میں جب سروش کا جو کانسیپٹ ہے وہ فیمینین ہے، اقبال نے اس کو فیمینین ہی پیش کیا، اور اقبال نے جو آغاز کیا ہے اس میں بڑے بڑے جو ادیان ہیں ان کے بانیوں کا ذکر کیا ہے، گوتم بدھ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کی ہے، مزے کی بات ہے، زرتشت کے سامنے بات کی ہے، اور پھر فیس نہیں کر سکے، یہ اقبال کی عظمت ہے، گریٹنس، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو پیش کیا ہے ابو جہل کی زبان سے۔ ابو جہل نے جو کہا ہے اس کو الٹا کر دیں تو اسلام ہو جاتا ہے۔ There Iqbal is confronting ابو جہل۔ مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا، ٹالسٹائی کی زبان میں ذکر کیا، برتری ہندی کا ذکر کیا، اور ہندو رشی جس کو خدا کے اوتار کا درجہ دیا وشنو کا، وشوا مترا، اس کو جہان دوست کے طور پہ پیش کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کتاب میں تو انہوں نے پنڈت نہرو کی بھی تعریف کی، اور اس کے بعد موتی لال نہرو کی بھی تعریف کی۔ ہندو کریکٹرز، ہند را پیغام آزادی کے داد، سعید راون ذوق سیادی کے داد، انڈیا کو آزادی کا پیغام کس نے دیا ہے؟ اس جو قید ہونے والا ہے شکار، اس کو شکاری بننے کا ذوق کس نے دیا ہے؟ ان برہمن ذات گانے زندہ دل، لالا یہ احمر بیروی شان کی جل، وہ زندہ دل برہمنوں کی اولاد کے پنڈت جن کے چہرے اتنے سرخ ہیں کہ ان کے چہرے کی سرخی کے سامنے لالا احمر جو ہے ریڈ کلر کا ٹیولپ، وہ بھی شرما جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اصل شان از خاک دامن گیر ماست، مطلع ان اختران کشمیر ماست، ان ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ بھی ہمارا کشمیر ہے، اور ان کی اصل بھی جو ہے ہماری دامنگیر لینڈ سے ہے۔ کون کہتا ہے اقبال متعصب تھا؟ یہاں پہ تو نہرو کی بھی تعریف ہے، دونوں نہرو کی، موتی لال اور پنڈت جواہر لال نہرو، ان کی اس کریکٹرسٹکس کی جو انہوں نے آزادی کے لیے، باقی نہیں ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہے، بھرتری ہری کا ذکر ہے، وشوا مترا کا ذکر ہے، گوتم بدھ کا ذکر ہے، ذنیر کاسا کا ذکر ہے، جس کا نام امبا پالی تھا، اس میں میں جاؤں گا، اور پھر
جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ کریکٹر کا میں نے کہا جو کوائنٹ کریکٹر نبیہ، وہ جس کو آسمان پہ فرد لے گیا ہے، جس نے نبوت عطا کیا اور عورتوں کو کہہ رہی ہے کہ مادر پیرت آزادی کا وہ درس دے رہی ہے، ماڈرنائزیشن کا درس دے رہی ہے، وہ بھی ایک آگے چل کے جائیں گے، اس میں بھی کریکٹر کا ذکر آئے گا۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، وہ تین انسان جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ان تینوں انسانوں سے بڑھ کے اس زمانے میں مشرق کی زمین سے کوئی گریٹ بندہ پیدا نہیں ہوا۔ دو بندے ویسے، ایک جمال الدین افغانی کا ذکر ہے اور سعید علیم پاشا کا ذکر ہے۔ سعید علیم کا بھی میں ذکر کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ واٹ اے گریٹ کریکٹر، واٹ اے گریٹ، ایسے مسلمان اقبال کہتے ہیں خاک مشرق زند و کس بہتر نژاد، ان دو بندوں سے بڑھ کے مشرق کی زمین نے بہتر پیدا ہی نہیں کیے۔ لارڈ کچنر کا بھی کروں گا، جو ادھر مصر میں گیا ہے فرعونوں کے اہراموں کے نیچے سے اس نے خزانے نکالے ہیں۔ اس کے آگے گیا ہے سوڈان میں، مہدی سوڈانی جو مسلمانوں کے بہت بڑے ریزسٹنٹ لیڈر تھے، ان کی قبر کو کھود کے ان کی ہڈیاں نکالی ہیں۔ تو فرعون جو ہے نا وہ پوچھتا ہے اس کو، لارڈ کچنر کو، بھئی تم بتاؤ، تم آئے ہو جہاں دنیا میں، قبریں کیوں کھود رہے ہو؟ کہتا ہے کہ گورے مارو علم و حکمت در کشود لیکن اندر تربت مہدی چبود۔ ہماری قبر تو اس لیے تو نے کھودی کہ تو علم و حکمت کی یا دانائی کی ریسرچ کرنا چاہتا تھا، ہاں، لیکن تو بتا، لیکن اندر تربت مہدی چبود، کہ مہدی کی قبر میں کیا تھا جو تمہیں اس کی قبر بھی کشائی کے لیے آئے۔ اور اگر نیٹشے کا ذکر کیا ہے تو اس لیے بات طبیبانی صغیر ازریب و رنگ، وہ یہ مجذوبی کے ذات اندر فرنگ، اس مجذوب پہ مجھے ترس آ رہا ہے جو فرنگ کی سرزمین میں پیدا ہو گیا تھا، وہ مجذوب ہونا ادھر چاہیے تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، جمال الدین افغانی سے بھی آگے بڑھتے ہیں، سعید علیم پاشا سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ان کو تین وہ کریکٹر نظر آتے ہیں، دو بندے ہیں اور ایک عورت ہے، غالب و حلاج و خاتون عجم، غالب و حلاج و خاتون عجم، شورہا افغند در سین حرم، انہوں نے جو حرم کے سین کے اندر شور مچایا ہوا ہے، ان نواہا روح را بخشت ثبات، گرمی از درون کائنات۔ یہ جو آوازیں ہیں، یہ جو کریکٹرز ہیں، جن کی صدایں ہیں، یہ جو شعراء ہیں، ان کی روح کو ثبات، سٹیبلٹی بخشتی ہیں ان کی آوازیں، اور ان کی گرمی جو ہے وہ کائنات کے مرکزے سے غالب و حلاج و خاتون ہے۔ آگے گئے، اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، بدترین کریکٹرز کو دیکھتے ہیں۔ صادق کہتے ہیں جعفر از بنگالو، صادق از دکن، ننگے قوم، ننگے دین، ننگے وطن۔ اور بیان کیا کیا، کہتے ہیں میں رومی کو لے کے گیا ہوں، سب سے بڑا کریکٹر تو رومی ہے نا، وہ استاد جو آتا ہے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ آگے میں نے کیا دیکھا ہے، پہلی دفعہ کہ ایک بہت بڑا خون کا سمندر ہے، بلڈ، اس کی ایک جھیل ہے یا بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر دور سے نا ایک کشتی چل رہی ہے، اس کی کشتی کے اندر دو انتہائی منحوس چہرے نظر آتے ہیں۔ میں کو کہتا ہوں یہ کون ہے، تو کہتے ہیں ایک میر جعفر ہے اور ایک میر صادق ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے دوزخ میں پھینکا تھا، دوزخ نے باہر پھینک دیا۔ دوزخ کے قابل بھی نہیں۔ پھر شوق آیا ہوا تھا لوگوں کو، لکھ رہے تھے میر جعفر کے حق میں، نساء بیگم
عبد الصمد کی، دودہ عبد الصمد کا ذکر کیا، جو آپ نے قبر کے ساتھ ایک قرآن اور ایک شمشیر رکھوائی تھی، ینگ ایج میں مر گئی تو ماں کو کہا میری قبر پہ ہی رکھ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، منظر رومی گفتم ان دیوانے کیست، گفتین فرزانہ ہی المانویس۔ میں نے کہا رومی کو اب پاگل کون ہے جو گا رہا ہے؟ گا کیا رہا ہے؟ نہ فردوسی نہ جبریلی نہ حوری نہ خداوندی، کفے خاکی کے می سوزت زد سوزت آرزو مندی۔ نہ جبریل ہے، نہ فردوس ہے، نہ حور ہے، نہ کوئی خدا ہے، یہ انسان کی مٹی کی مٹھی ہے جو آرزو کے سوچ سے جل رہی ہے۔ تو میں نے منظر گفتم ان دیوانے کی اس گفتین فرزانہ یہ المانویس۔ تو رومی نے کہا یہ جو ہے یہ یورپ کا فلسفی ہے، ٹھیک، جس کے بارے میں اقبال نے ایک اور موقع پہ کہا ہے کہ گر نوا خواہی ز پیش گریز، ڈر نہیں کلکش غریب تندر است۔ اگر تمہیں کوئی گیت یا گانا یا موسیقی سننی ہے تو اس سے دور بھاگ جاؤ۔ ڈر نہیں کلکش، اس کی قلم جو ہے اس کی بنسری بنی ہوئی ہے، اور اس بنسری کے اندر ٹھنڈر بادل کے گرجنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں انچ برتر ترے حرم بتخانے ساخت، قلب مومن دماغش کافر است۔ جس نے حرم کی طرح کا ایک بتخانہ بنایا تھا، قلب مومن دل مومن ہے، دماغ کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ نیشتر اندر دل مغرب فشرد، اس نے مغرب کے سینے کے اندر چھڑا گھونپ دیا ہے، نیشتر گھونپ دیا، نیشتر اندر دل مغرب فشرد۔ دستش از خون چلیپا ہمارست، اس کا ہاتھ جو ہے وہ چلیپا سلیب کراس کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اس پہ، کہتے ہیں ان کے وجوہیت مقام کبریا، سین مقام از علم و حکمت ماورات۔ وہ جو تلاش کر رہے ہیں وہ تو کبریا کا مقام ہے، اور یہ مقام علم و حکمت سے بہت اونچا ہے۔ کہتے ہیں ورنہ وہ از خاکیان بیزار بود، مثل موسیٰ طالب دیدار بود۔ وہ تو اس دنیا کے خاکی لوگوں سے بیزار تھا، اور موسیٰ کی طرح جلوے کا طلبگار تھا۔ کاش بودی در زمان احمدی، تاب سیدھی بھر سرور سرمدی۔ اے کاش کہ وہ حضرت احمد سرندی کے زمانے میں ہوتا تو مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ اس کی بات کا جواب دیتے اور اس کو سرور سرمدی ہمیشہ کے سرور پہ پہنچا دیتے۔ وہ پاگلوں کی طرح مر گیا ہے، دیوانوں کی طرح۔ اقبال نے اس کا بھی ذکر کیا، اور بھی ذکر کیا انہوں نے۔ جب میں نے کہا جبریل کا کیا تو زروان کا بھی کیا۔ زروان پہ جب میں آؤں گا تو دل تھام لینا میرے سامعین، بڑی خطرناک باتیں ہوں گی، کیونکہ ہم کہیں گے کہ اقبال زورواسٹرین گاڈز کے ساتھ کیسے۔ جب انہوں نے جاوید نامہ لکھ دیا تو اینڈ کے اوپر انہوں نے خطاب بے جاوید، خطاب بے نژاد نو، نئی نسل کے نام خطاب کے بڑے خوبصورت اشعار لکھے۔ وہ اشعار جو ہیں انہوں نے کہا میں جاوید کے نام لکھ رہا ہوں، اور یہ اصل میں جاوید کے نام نہیں ہے، یہ ساری نئی نسل کے نام ہیں، جاوید کا نام لے کے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک دن لاہور میں یہ لکشمی چوک، اس کے پاس ایک ہندو عورت کا کرائے پہ لے کے گھر تھا جس میں علامہ رہتے تھے۔ اس گھر میں حضرت چراغ حسن حسرت لکھتے ہیں، میجر چراغ حسن حسرت، کسی نے مجھے بتا دیا وہ بھی میجر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم شام کو علامہ کے گھر جاتے تھے اور چارپائی کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کس پہ بیٹھتے تھے۔ ڈاکٹر عطیہ سید جن کے والد صاحب سید عبداللہ بھی بیٹھا کرتے تھے،
وہ کہتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھتے تھے علامہ کے چارپائی کے ارد گرد. لوگ کیا منظر تھا. چراغ حسن اصل کہتے ہیں کہ گھر کا حال یہ تھا، لے لتھے ہوئے سن، چھتیں ٹپک رہی تھی، اور مرزا غالب کی حویلی کا حال تھا. مرزا غالب بھی کرائے کے مکان میں رہا. مولانا علی نے کہا استاد کے بارے میں غالب کے کہ نہ کبھی کتاب خرید کے پڑھی تو نہ کبھی گھر بنایا، کتابیں میں مفت کی پڑھتے رہے، لائبریریوں میں جا کے، اور گھر بھی کرائے پہ. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھر بنایا 1935 میں، لیکن اس وقت وہ وہاں رہ رہے تھے. ایک ینگ لڑکا جس کا نام تھا ایم ڈی تاثیر. ایم ڈی تاثیر، محمد الدین تاثیر، ایک یتیم بچہ تھا، اور اس کے بھتیجے نے، اس کے چچا نے پالا تھا، اور چچا علامہ کے پاس لاتے تھے اور انٹروڈیوس کروایا کہ اس بچے کا خیال رکھے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا دست شفقت اس پہ تھا. ایم ڈی تاثیر تو کہتے ہیں ایک دن ایم ڈی تاثیر نے کہا علامہ کو کہ علامہ صاحب بڑا عرصہ ہو گیا، کبھی اردو میں غزل نہیں گئی، اردو میں غزل گئے. علامہ صاحب چپ کر کے خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر اس نے یہ بات دہرائی تو علامہ کے چہرے پہ تھوڑا سا ملال آیا. تو چراغ حسن اصل کہتے ہیں کہ ممنوع سے کہا بیٹا برخوردار، جب کوئی بزرگ بات کا جواب نہ دے تو بار بار نہیں کریدتے، نہیں پوچھتے. کہتے ہیں اس سے نہ رہا گیا، اس نے تیسرے دن پھر پوچھ دی. اب علامہ صاحب غصے میں آ گئے. علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے کہتے ہو اردو میں غزل کہو، ابھی تو میں جاوید نامہ جیسا شاہکار لکھ کے فارغ ہوا ہوں، تو اس کے بعد میں اردو غزل کہوں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سنگ مرمر کا کوئی تاج محل بنا دے تو اسے کوئی کہے کہ گارے اور مٹی کی کٹھیا بنا دے. یہ تھا مقام جاوید نامہ کا. اور 20 اپریل 1938 علامہ کی زندگی کا آخری دن، کیونکہ اگلے دن 5 بجے صبح ان کی وفات ہو گئی تھی. بیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ، سب کو پتا فوت ہو جانا. حالات آثار ایسے تھے. اپنے قریبی دوست چودھری محمد حسین کو کہتے ہیں، جس سے جاوید اقبال 13.5 سال کے ہیں، تو کہتے ہیں جاوید تم بن کے دکھانا. تو کہتے ہیں چودھری صاحب اس بچے کو جاوید نامہ پڑھا دینا میرا. اتنی نیکی مجھ پہ کرنا کہ جاوید کو جاوید نامہ پڑھا دینا. اور ساتھ کہا کہ اگر سارا نہ پڑھا سکو تو کم از کم آخری نظم جو خطاب پہ نیاد نو ہے وہ پڑھا دینا. چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کی وفات 1950 میں ہوئی ہے. چودھری محمد حسین کی. چودھری محمد حسین باجوہ انڈین سروس کمیشن کے کوالیفائڈ بیوروکریٹ تھے. چودھری صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، فارسی کے بہت بڑے اسکالر تھے. شاعری ان کو چھوڑ دی تھی انہوں نے، پہلے تھوڑی بہت کی. علامہ اقبال کی پاس انگریزوں نے ان کو بھیجا تھا انٹیلیجنس کے لیے کہ سیکریٹ ان سے آپ جا کے بیٹھیں، گفتگو میں دیکھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. چودھری صاحب علامہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے جاب سے ریزائن کر دیا، پکے علامہ کے مرید ہو گئے. اور یہ میں اپنے فوجیوں کو کہتا ہوتا تھا اس وقت کہ دیکھو اگر تم نے کوئی الٹا کام کرنا ہے جو فوج کی پالیسی کے خلاف ہے، پہلے ریزائن دو پھر کرو، فوج میں رہ کے نہ کرو. چودھری صاحب نے ریزائن دیا
چھوڑ دیا اور چوہدری صاحب علامہ کے مرید ہو گئے. اور اب کیا ہوا کہ وہ بزنس کرتے تھے کوئی روٹی کمانے کے لیے, فارغ ہو کے ڈیلی جاوید منزل میں جا کے 2 گھنٹے جاوید اقبال کو پڑھا کے پھر گھر جاتے تھے. جس ناصر سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے سرکھپائی کی ہے میرے میاں پہ تو چوہدری محمد حسین نے کی. اور چوہدری محمد حسین کو اقبال نے ڈیوٹی یہ لگائی تھی اس کو جاوید نامہ پڑھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب آرڈنری بک, ویری ویری امپورٹنٹ بک. اب میرا یہ تھا, کیونکہ آج میرا پہلے خیال یہ تھا کہ صرف میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں, لیکن دیباچے کے اوپر میں ضرور شروع کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ کہیں کہ آج اس کتاب کا آغاز ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ کتاب جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیال من بے تماشای آسمان بود است, بدوش ماہ بے آغوش کہکشان بود است. گمان مبر کہ ہمین خاکدان نشیمن ماست, کہ ہر ستارے جہان است و جہان بود است. فرماتے ہیں میرا خیال, خیال من, میرا خیال بے تماشائی آسمان بود است, ہمیشہ آسمان کا تماشا دیکھتا رہا ہے. آسیہ کا مطلب ہے چکی, آسیہ مان چکی کی طرح گھومنے والا, یہ آسمان. اصل لفظ آسمان کے لیے پرانا پرشین کا سپہر ہے, گیتی اور سپہر, ٹھیک. اور تماشا کا لفظ جو ہے عربی سے لیا گیا ہے, لیکن ہے پرشین والوں نے کوائن کیا ہے. عربی میں کہتے ہیں مشی ہے, مشی چلنے والا, ٹو موو. مشائین وہ جو رواقین وہ فلاسفر جو چھت کے نیچے ہوتے تھے, رواق. مشائین جو پیدل چلتے ہوتے تھے. تماشا چل کے دیکھنا. لیکن یہ لفظ تماشا کا جو ہے وہ بن گیا ہے پرشین کا عربی سے لیا ہوا کوائن ورڈ, جس کے میننگ یہ ہے ٹو وٹنس, یا کسی چیز کو انجوائے کرنے کے انداز میں دیکھنا, تماشا دیکھنا. خیال من بے تماشای آسمان بود است, میری سوچیں جو ہیں ہمیشہ آسمان کا تماشا دیکھتی رہی. بدوش, دوش کس کو کہتے ہیں؟ کندھے. ہمارے بچپن میں اخباروں میں جو اردو ہوتی تھی وہ فارسی سے بڑی امپریس تھی. اب تو خیر اردو ہی نہیں رہی. کہتے ہوتے سبک دوش ہو گیا ہے. ہاں خانہ بدوش, کندھے کے اوپر سامان لے کے چلتا ہے. اور سبک دوش جس نے کندھا ہلکا ہو گیا ہے, لائٹ, ٹھیک. دوش بدوش, کندھے سے کندھا ملا کے. تو یہ لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا رہا ہے, اگرچہ اب آ کے فرماتے ہیں بدوش ماہ, میری خیال جو ہے, میری سوچیں چاند کے کندھے پہ بھی بیٹھی رہی ہیں. بدوش ماہ وہ بے آغوش کہکشان بود است, اور کہکشان کے آغوش میں گود میں بھی گئی ہے میری گلیکسی کے گود میں, چاند کے کندھے پہ اور گلیکسیز کی گود میں میری سوچ گئی. خیال من بے تماشای آسمان بود است, بدوش ماہ
بے آغوش کہکشان بودست. اب آپ دیکھیں اس سے آغاز ہو رہا ہے شعر سے. کتنا خوبصورت یہ اقبال نے ایک سما باندھا ہے. فرماتے ہیں گمان مبر. گمان ہوتا ہے وہم و گمان. اس کا مت سوچنا. گمان مبر بردن لے کے جانا. اس سوچ میں نہ رہنا, یہ وہم نہ کرنا کہ ہمیں کہ یہی خاکدان نشیمن ماست, کہ یہی جو خاکدان ہے زمین جو ہے یہ ہمارا نشیمن ہے, ٹھکانا ہمارے رہنے کی جگہ. خاکدان یہ بات خیال کرنا کہ اس خاکدان کے ہم مکین ہے. ہر ستارے جہان است یا جہان بودست. ہر ستارہ جو ہے یا جہان ہے یا کبھی جہان ہوتا تھا. ہر ستارہ جہان است یا جہان بودست. جسٹ ان دو شعروں پہ آپ غور کریں کہ وہ اسے تباہ تباہی نے ایسے تو نہیں کہا تھا. یہ کلام جو ہے آج گفتم از جہان دیگر است. ان کتاب از آسمانی دیگر است. خیال من بے تماشائی آسمان بود است. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ماہو مہر مشتری کو ہم نہ سمجھا. کسی کے کاروان تھک کر فضا کی وسعتوں میں رہ گیا. میرے ماہ مشتری کو نہ سمجھا تھا میں. یہاں پہ کہتے ہیں خیال من بے تماشائی آسمان بودست. بے دوش ماہ و بے آغوش کہکشان بودست. گمان مبر کہ ہمین خاکدان نشیمن ماست. کہ ہر ستارے جہان است کہ ہر ستارے جہان است. یہ میں ایک غزل ضرور سناؤں گا. علامہ کی غزل ہے, زبور عجم سے ہے, یہ شاید پیام مشرق سے ہے, میرا پیام مشرق سے ہے. اس غزل کا تعلق نہیں جاوید نامی میں نہیں ہے, لیکن یہ میں نے تبرکن آج آپ کو سنائی ہے. فرماتے ہیں برسر کفر و دین فشان رحمت عام خویش را. اپنی عام رحمت جو ہے برسر کفر و دین فشان, اپنی رحمت کو کفر اور دین کے اوپر پھیلا دے. رحمت للعالمین کیسا ہے جو کفار پہ مہربان نہ ہو. پھر تو رحمت اللہ المسلمین ہو گیا, رحمت العالمین تو نہ ہو. ٹھیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رحمت جو ہے کفر اور دین کے اوپر آگئی ہو جائے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو لوگ کافر سمجھتے ہیں ان پہ بھی مہربانی ہے آپ کی. ٹھیک, محبت ہے نا. حضور برسر کفر و دین فشان رحمت عام خویش را. بند نقاب برگشا ماہ تمام خویش را. ماہ تمام پورا چاند, آپ کا جو 14ویں کا چاند ہے اس کے نقاب کے بند جو ہے وہ کھول دیں اور کفر اور دین پہ اپنی رحمت کو عام کر دیں. پھر فرماتے ہیں زمزمائے کہن سرائی گردش باد تیز کن باز بے بزم ماں نگر آتش جام خویش را. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقبال نے ساقی کے معنی میں بہت دفعہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں سے مراد شراب سے وہ نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں زمزمہ. زمزمہ کہتے ہیں گنگناہٹ والا نغمہ, مدر لائک زمزمہ. زمزمائے کہن سرا پرانے گیت گاؤ. سرودن گانا, سرایت وزارے. سخن سرا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. گردش باد تیز کن
اور یہ جو بادہ ہے، شراب ہے، اس کی گردش کو تیز کر دیں، اور اس کے بعد اگر پرانے گیت گائیں اور پھر بادے کی گردش تیز ہو جائے، باز بے بزم ما نگر آتش جام کھیچرا، پھر ہماری محفل میں دیکھ لینا آتش جام کھیچرا، اپنے جام کی لگی ہوئی آگ کو، ہماری محفل میں تیرے جام کی آگ بھڑک اٹھے گی، یہ اس وقت نظر آئے گی جب پرانے گیت دوبارہ گائے جائیں گے اور بادے کی گردش تیز ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں دام زگی سوان بدوش زحمت گلستان بری، سعید چرا نمی کنی طایر بام کھیچرا، اپنے گھیسو جو ہیں ان کا جال، دام جال، دام زگی سوان بدوش اپنے کندھے پہ ڈال کے، زحمت گلستان بری، تو گلستان کے اندر سے جا رہا ہے یہ زحمت لے کے کہ اپنے کندھے کے بال، اپنے سر کے بال کندھے کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں، سید چرا نمی کنی طائر بام کھیچرا، بام کہتے ہیں بالکونی کو، چھت یا کا اگلا حصہ، یا بالکنی بنیرا، ہاں چھجا یا بنیرا، سید چرا نمی کنی، شکار کیوں نہیں کر رہے طائر بام کھیچرا، اپنے بام کے پرندے کو، اپنے بام کے پرندے کو شکار کرنے کی بجائے آپ اپنے بالوں کے دام جو ہے وہ اپنے کندھے پہ ڈال کے باغ میں سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ریگے عراق منتظر، عراق کی ریت بھی منتظر ہے، ریگے عراق منتظر، کشت حجاز تشن کام، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، حجاز کی کھیتی جو ہے تشنا کام، اس کا منہ جو ہے سوکھا ہوا ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا۔ حجاز کی کھیتی موجود ہے لیکن اس کو سیراب کرنے والا کوئی نہیں، عراق کی مٹی بھی ریگ بھی موجود ہے لیکن وہ منتظر ہے، خون حسین باز دے کوفہ اور شام کھیچرا، اپنے کوفہ اور شام کو پھر حسین کا خون ڈال دے، خون حسین باز دے کوفہ اور شام کھیچرا، اپنے کوفے اور شام کی مٹی میں پھر حسین کے خون کی آمد، اس لیے وہ محبت، وہ عشق، وہ ولولہ، وہ جذبہ۔ فرماتے ہیں دوش بے راہ برزند راہ یگانے تہی کند، مینا دہد بے دست کش عشق زمام کھیچرا، عشق کے بارے میں فرماتے ہیں دوش بے راہ برزند، دوش بے راہ برزند راہ یگانے تہی کند، جو راہبر ہے، جو رستے کا گائیڈ ہے، راہبر جس کو رہبر کہتے ہیں، گائیڈ، راہ بر رستے میں لے کے جانے والا، اس کے کندھے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، راہ یگانہ تہی کند، یگانہ کہتے ہیں منفرد، یونیک، یگانہ سے یونیک نکلا، ایک ایسے یگانہ رستوں میں نکل جاتا ہے، مینا دہت بے دستے کا عشق زمام کھیچرا، عشق اپنی باغ کسی کے ہاتھ میں سونپتا نہیں ہے، مینا دہت زمام کا، زمام کہتے ہیں باغ کو، اور زمام کھیچرا کسی کو اپنی باغ نہیں دیتا، کسی عشق جو ہے اپنے آپ کو کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو کنٹرول کرے، باغ جس کے ہاتھ میں ہو وہ کنٹرول کرتا ہے نا، عشق اپنی باغ کسی کو نہیں دیتا، لیکن کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اپنے گائیڈ کے اور پھر اپنے رستے پہ چلا جاتا ہے، نالے ریاستان دہیر بی خبران می زدم، تاب حرم شناختم، تاب حرم شناختم راہ و مقام کھیچرا، نالے بید آستان دہیر بی خبران می زدم۔ علامہ کے ہاں انڈیا وہ اس کو دہر کہتے ہیں، مندر، مندروں کی زمین ہے نا، بتوں کی، پورا انڈیا۔ علامہ نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کتاب میں، رموز بے خودی میں، اور بے حضور رحمت اللہ عالمین،
تو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مروں مدینے میں مروں اور مجھے قبر نصیب ہو آپ کی مسجد کے زیر سایہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے اجزاء کسی مندر کے سائڈ سے باہر اقبال کہتے تھے اگر آپ انڈیا کے اندر رہیں گے اپنی ڈسٹنکشن کو لوز کر دیں گے، ان کے سارے کریکٹرسٹکس اڈاپٹ کر لیں گے ہندوؤں والے، تو پھر آپ مندر کے پجاری ہو جائیں گے، جبکہ آپ کا مقام کیا ہے؟ حرم کی طرف جانے کا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں نالے بھی آستان دیر بی خبران میزدم، میں کسی مندر کے آستان میں بے خبری کے ساتھ اپنے نالے رو دھو رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا۔ تاب حرم شناختم راہ مقام کھیچرا، پھر ایک وقت آ گیا کہ میں نے اپنا رستہ اور مقام حرم کی طرف جانے والا پہچان لیا۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جائے۔ فرماتے ہیں قافلہ بہار را طائر پیش رس نگر، ان کے بخلوت قفس گفت پیام کھیچ را۔ یہ شعر اقبال کا کئی موقعوں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پہلا پرندہ ہوں جو سحر کا پرندہ، مرغ سحر خیز ہوں جو آواز دے رہا ہوں، ہنوز ہم نفسی در چمن نمی بینم، بہار میرسد و من گلے نخستینم۔ اسی طرح کئی موقع پہ کہا اور کہتے ہیں قافلہ بہار را، بہار کے قافلے کا طائر پیش رس نگر، جو سب سے آگے قافلے کے آگے برڈ چلتا ہے اس کو دیکھ لو، میں وہ پرندہ ہوں جو قافلہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، میں آوازیں لگاتا لگاتا اس کے آگے جا رہا۔ قافلہ بہار را طائر پیش رس نگر، ان کے بخلوت قفس گفت پیام کھیچ را، جس نے اپنے پنجرے کی خلوت میں بھی اپنا پیغام سنا دیا۔ میں قید میں ہوں لیکن قید کے پنجرے میں بھی میں نے، اور میرے پیچھے پیچھے قافلہ آنے والا ہے، پیغام میں دے رہا ہوں۔ اور پھر برسر کفر و دین فشان رحمت عام کیشرا، بند نقاب برکشا، ماہ تمام کیشرا، زمزمائے کہن سرائی، گردش باد تیز کن، باز بے بزم مانگر، آتش جام کیشرا، دام زگی سمان بدوش، زحمت گلستان بری، سعید چرا نمی کنی طایر بام کیشرا، ریگ عراق منتظر، کشت حجاز تشن کام، خون حسین باز دے، کوفہ و شام کیشرا، دوش پہ راہ برزند، راہ یگان تی کند، میند حد به دست کس، عشق زمام کیشرا، نال به آستان دیر، بی خبران می زدم، تاب حرم شناختم، راہ و مقام کیشرا، قافلہ یہ بہار را طایر پیش رس نگر، ان کے بخلوت قفس گفت پیام کیشرا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم نے اللہ کے پاک نام پہ آغاز کر دیا ہے جاوید نامہ کا، اور اگر آپ کے کچھ منٹ میں کویسچنز ہیں تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جو نامہ صاحب کی ہے لکھی چوک پہ عام طور پہ ذکر بھی ہوتی ہے، سجادوں میں مختلف وقت پہ ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے کہ میرے والد مرحوم اللہ جنرل سے وہ بتاتے ہیں مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کوئی ڈیوٹی روٹنے جاتے تھے دیوار کام کے، تو بس یہی کہتے تھے اور مجھے وہ گملے نہ توڑنا، کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ تو اچھا میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ لکشمی چوک کے قریب جو عمارت میں رہے ہیں اس کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا۔ ایکچولی اگر آپ اس کو نسبت روڈ کہتے ہیں نا، نسبت روڈ کی طرف مڑے تو وہاں رتن سنیما کے ساتھ جو جس میں ابھی سیل پوائنٹ، ایک تو نا وہ کونے والا ہے، ادھر ڈاکٹروں کے ہوتے تھے، کلینکس ہوتے تھے کسی زمانے میں جب جائے گا،
آپ ادھر کیوں روا ہندو عورت کا گھر ہے اور اس کا خرچہ ہی اسی کرائے کے پیسوں سے چلتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو محروم کروں. یہ میں ہندو کی بات کر رہا ہوں. آج ہمیں کہتے ہیں ٹھیک، آج کے مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن اقبال نے کہا ہے برسر کفر و دین فشان رحمت عام رحمت عام کرنی ہے تو کافروں پہ بھی کرو، مسلمانوں پہ بھی کرو، دل بڑا کرو. اور اسی کتاب میں اینڈ میں اقبال نے کہا ہے حرف بدلا برلا آوردن خطاست، پہلی گل ہونٹ دے لانا بہت بڑی غلطی ہے. کافر و مومن ہمیں خلق خداست، کافر و مومن دونوں اللہ کی مخلوق ہے. حرف بدلا برلا آوردن خطاست، کافر و مومن ہمیں خلق خدا ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو محبت ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور حضور نے بھی کبھی کسی کو نہیں، کسی کافر ہو مسلمان ہو جو آ گیا اس پہ اپنی مہربانی کی ہے. ان کافروں کے ساتھ ضرور جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ معاملہ اور ہے. when you are under attack ٹھیک ہے، then you are different. حالت جنگ اور حالت جنگ تو اور ہے نا. اچھا اور کوئی کوشچن جی آپ سر پوچھ رہے تھے؟ اچھا سر، یہ جو حجاز میں ہم آپ نے ذکر کیا کہ تشنا ہے، یہ تشنا، اچھا یہ کب سے ہے ایسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں تو نہیں کوئی اتنا بڑا انسان وہاں سے پیدا ہوتے اس پوری ایک. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میری جتنی ریسرچ ہے نا کہ اسلام کے پہلے 100 سال کے بعد، پہلی صدی کے بعد عربوں میں کوئی بڑا کریکٹر پیدا نہیں ہو سکا، نہ علم میں اور نہ ہی فنون جنگ میں. علمی طور پہ سیاح ستہ جو ہے 6 احادیث کی کتابیں، اس کے سارے مصنف فارسی سپیکنگ پرشنز ہیں. میں اس کو نہیں جانا چاہتا، لیکن جسے اقبال نے اسی کہا کہ ریگے حجاز منتظر اور ریگے عراق منتظر کشت حجاز تشنہ کام، وہ ابھی بھی تشنگی کی حالت میں ہے. نہ آپ بات تو کرتے ہو خون حسین کی، تو خون حسین اس کو واپس کیوں نہیں لوٹاتے؟ اس مٹی میں وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا جو حسین کا جذبہ تھا؟ اب وہ مٹی محروم ہو گئی ہے اس عشق سے جس عشق کا مظہر حضرت اقبال نے حضرت حسین کو قرار دی. اچھا آپ کی طرف سے، لیڈیز کی طرف سے، بچوں کی طرف سے کوئی کویسچن ہے؟ کوئی نہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مکے میں اس طرح قتل عارض اور سب کچھ. میں نے کہا یہ ہوا؟ تو مجھے کسی نے پوچھا تھا، شاید آپ کو بھی یاد ہے، کہ کیا جب عرب یہ کر رہے تھے تو ان کو یہ حدیث بھول گئی تھی؟ میں نے کہا بھولی نہیں تھی، جانتے بوجھتے ہوئے کیا تھا. جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے علامہ کے افکار کو اڈاپٹ نہیں کیا. دیٹ از دی مین پرابلم.